بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اس مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، اور جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں۔ جو یہ دیوار کا سوراخ ہے چائنا امریکہ پاکستان، جو یہ دیوار کا سوراخ ہے چائنا امریکہ پاکستان، سازشوں کا حصہ ہے مگر ہم اسے اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں۔ حضرات محترم، بھارت ایک جمہوری ملک ہے اور ہم سب یہاں آج اس ترنگے کی عظمت و سربلندی کے نیچے جشن یوم جمہوریہ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انگریز تجارت کی غرض سے اس ملک میں آیا تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھا اور کروڑوں ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم و بربریت کی ایسی داستانیں دہرائی کہ ہلاکو اور چنگیز خان کے سیاہ کارنامے بھی پھیکے اور کم پڑ گئے، اور محسوس ہو چلا تھا کہ بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع مشرق سے نمودار نہیں ہوگا، لیکن سنت اللہ فی الارض رہی ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ میرے دوستو، ہندو مسلم اتحاد اور ایکتا و اکھنڈتا کے نیچے میں بھارت کا پخت بیدار ہوا اور آزادی کے پرچم ہر سو لہرائے۔ آزادی سے قبل ہمارا کوئی دستور، کوئی آئین نہیں تھا، کیونکہ اب تک انگریزوں کا قانون چل رہا تھا۔ اب ضرورت تھی ایک ایسے دستور و آئین کی جو بھارت کی تعمیر و ترقی کی راہ میں سنگ میل ثابت ہو اور ہمارا یہ ملک پھر سے اپنے زلف برہم کو سنوار سکے۔ چنانچہ ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے چیئرمین ڈاکٹر راجندر پرساد بنے اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں پوری کمیٹی کے ذریعے دستور بنائے گئے، جس کی بنا پر بھارت کو جمہوری ریاست کا درجہ دیا گیا، اور اس دستور کا نفاذ 26 جنوری 1950 کو ہوا اور ڈاکٹر راجندر پرساد سب سے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہند کے باشی 26 جنوری کو قومی تہوار کی شکل میں جشن یوم جمہوریہ مناتے ہیں اور ذات پات کے بھید بھاؤ کو ختم کر کے ایک جگہ جمع ہو کر اپنے عظیم رہنماؤں کے تیار کردہ دستور و آئین کی پاسداری کا ثبوت فراہم کرتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ہند کے باشی آپسی اتحاد و اتفاق اور ایکتا کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھیں گے، تاکہ ہماری اس مقدس سرزمین کی طرف کوئی شخص دوبارہ غاصبانہ نظر نہ ڈال سکے۔ بس میں تو یہی کہوں گا کہ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔